وقل رب زدنی علما۔ گزشتہ جمعہ بلکہ اس سے پیوستہ جمعہ رزق کے وسعت کے اسباب پر گفتگو چل رہی تھی کہ رزق تو اللہ ہی عطا کرتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بلا شبہ اللہ ہی بے حساب رزق دیتے ہیں اور وہ زبردست طاقت کے مالک ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑا، اور یہ اسباب ظاہری اسباب بھی ہیں، باطنی اسباب بھی ہیں۔ ظاہری اسباب جیسے فیکٹری ہے، زراعت ہے، مال و اسباب ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہری اسباب کہلاتے ہیں۔ اور باقی اسباب یوں تو بہت ہے، لیکن گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ یہ بتایا گیا کہ ان باطنی اسباب میں 4 بڑے مشہور اسباب ہیں جو رزق کی وسعت اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ان 4 میں سے پہلی چیز کا تذکرہ ہوا تھا کہ پہلی چیز، پہلا سبب توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ رزق کی برکت، وسعت کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو جب آدمی ظاہری اسباب اور پھر یہ روحانی اسباب ان دونوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے تعلق سے پیوستہ جمعہ بتایا گیا کہ توبہ اور استغفار کی کتنی تاثیر ہے، اور استغفار سے کیسے کیسے کام جو بظاہر مشکل نظر آتے ہیں اللہ پاک اس کو حل کرتے ہیں، اور کس طرح توبہ اور استغفار یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ رزق میں وسعت کا دوسرا بڑا سبب دوسرا سبب آتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ اور پھر انسان اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اعمال میں کمی نہ لائے، اپنے کاموں کے لیے اللہ کی عبادت میں اور اعمال میں کمی نہ لانا۔ لیکن جب بندہ کوئی اپنے کاموں کے لیے اللہ کی عبادت اور اعمال میں کمی نہیں لاتا تو اس پر اللہ پاک کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا وأصدك فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا، ملأت۔ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تفرغ لعبادت، اگر تم
میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں املا صدرک غنا، تو میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، غنا سے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا، فقر و فاقے کو ختم کر دوں گا، رزق کے مسئلے کو حل کر دوں گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ کیا کرنا ہے؟ تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں ملأت یدک فشغل، تو پھر میں تمہیں مشغول کر دوں گا، الجھنوں میں الجھا دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہارے پیچھے فقر کو لگا دوں گا، غربت کو لگا دوں گا، مسائل کو لگا دوں گا۔ اب اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے بس یہ کرنا ہے، تفرغ لی عبادت، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر فاقے کو، غربت کو مٹھا دوں گا، تمہارے حاجتوں کو پورا کروں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا، اگر تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو پھر میں تمہارے ہاتھوں کو الجھنوں میں الجھا دوں گا، تمہارے پیچھے پھر فقر رہے گا، غربت رہے گی، پریشانیاں رہیں گی، پھر ساری زندگی اسی طرح الجھنوں میں الجھتی رہے گی۔ اب یہاں ایک بات ہمیں سمجھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تفرغ لعبادت، میرے بندے تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اتنا بڑا انعام ہے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک بس عبادت ہی کرتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، کام چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں، روزی چھوڑ دیں، فیکٹری چھوڑ دیں، دکان چھوڑ دیں، سب چھوڑ چھاڑ کر بس صبح سے لے کر شام تک عبادت، اور شام سے لے کر صبح تک بس عبادت، کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تو عبادت کے لیے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ایک آسان انداز میں سمجھیں، تفرغ لعبادت، ہم بیٹھے ہیں دکان پر، بیٹھے کسٹمر ہیں اور ڈیل چل رہی ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں، خرید و فروخت کی لین دین ہو رہی ہے، اتنے میں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی اور پھر اب نماز کا وقت بھی بالکل قریب۔ اب دیکھیں، اذان ہو گئی، وقت نماز کا بالکل قریب ہے، اور اگر میں دکان پر ہوں اور کسٹمر سامنے ہیں، ان کی ڈیل چل رہی ہے، اب ایسے موقع پر اس کسٹمر سے کہنا کہ بھائی بہت معذرت کے ساتھ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں کچھ ہی دیر میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کچھ دیر تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آؤں۔ یہ ہے تفرغ لعبادت، کہ میرے لیے وقت فارغ کرو، نماز کا وقت ہو گیا، آپ اس سے کہیں یا آپ کچھ دیر باہر رکیں، میں تھوڑی دیر میں آؤں۔ آپ کسی کے یہاں مہمان ہوئے، یا آپ کا کوئی بہت بڑا آدمی مہمان ہوا ہے اور آپ گفتگو سے کر رہے ہیں، بہت اہم چیز پر گفتگو ہو رہی ہے، اب اسی گفتگو کے دوران اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب بہت ادب سے اس مہمان سے کہیں
کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں، بہت معزز ہیں، اور آپ کی عزت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن آپ سے بڑی بہت بڑی ذات نے ہمیں آواز دی، اب ان کا ٹائم، اب ہمیں انہیں ٹائم دینا ہے، آپ بس کچھ دیر انتظار کریں، میں تھوڑی دیر میں نماز سے ہو کر آؤں۔ یہ ہے تفرغ لعبادتی، کہ میرے بندے تم میرے لیے فارغ ہو جاؤ، تم مجھے ٹائم دو، اللہ کرے کہ تم مجھے ٹائم دو۔ تو اس معزز مہمان سے کہیں کہ بھئی آپ تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، آپ سے بہت بڑی ذات نے مجھے آواز دی ہے، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس۔ کہیں ہم جاب کر رہے ہیں، کہیں ملازمت ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، اب کام کے دوران آزا ہو گئی اور نماز کا بالکل وقت قریب ہو گئے، اب اس اپنے مالک سے اور اپنے سیٹ سے کہیں کہ بھئی آپ مجھے کچھ دیر کا وقفہ دیں، میں نماز پڑھ کے آپ کے پاس آؤں۔ اب اس کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، یہ ہے تفرغ لعبادتی۔ اللہ کریں کہ میرے بندو تم میرے لیے ٹائم دو، مجھے ٹائم دو، تو کیا کروں گا، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَ، اور تمہاری غربت کو ختم کر دوں، تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، بس مجھے ٹائم۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ٹائم نہیں دیا، ٹائم نہیں دینے کا مطلب دکان پر بیٹھے ہیں، کسٹمر سے بات چیت ہو رہی ہے، لین دین چل رہی ہے، اذان ہو گئی اور نماز کا بالکل وقت قریب آ گیا ہے، اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی اب نماز کے لیے میں جاؤں تو پھر یہ کسٹمر نکل جائے گا اور یہ مجھے نقصان ہوگا۔ ابھی اس خیال سے کہ میں پہلے اس کسٹمر سے لین دین کر لوں، معاملہ پورا کر لوں، نماز تو پھر ہم پڑھ لیں، نماز تو ہم پھر آگے پڑھ لیں، اگر چھوٹ جائے تو پھر موقع ہے آگے ہم پڑھ لیں۔ اب اس خیال سے اس نے نماز چھوڑ دی اور اس کسٹمر کے ساتھ لگا رہا، یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، میرے بندے تم نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ اب یہ وقت اللہ کے لیے تھا، اللہ کو ٹائم دینا تھا، ہم کسی کے مہمان بنے یا کوئی ہمارا اپنا مہمان بنا ہے اور بہت اہم ٹاپک پر گفتگو چل رہی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا، اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی اگر میں اب اتنا بڑا آدمی ہے اس کو کہوں کہ آپ انتظار کریں تو یہ ناراض ہو جائے، میں کہوں کہ بھائی آپ انتظار کریں میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو یہ تو ناراض ہوگا اور میرا کام یوں ہی رہ جائے گا۔ اب اس خوف سے اس نے اذان اور نماز کو جانے دیا، تو اللہ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس ڈر سے کہ کہیں میں وقفے کی چھٹی لے لوں تو مالک مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا یا میری تنخواہ میں کٹوتی کر دے گا، اب اس ڈر سے کہا کہ پہلے کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے بعد۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندی تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو پھر میں کیا کروں گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، پھر میں تمہیں مختلف الجھنوں میں الجھا کے رکھوں گا، وَلَمْ أَصُدَّكَ فَقْرَكَ، پھر میں تیرے فقر کو، تیرے غربت کو بند نہیں کروں گا۔ اللہ کریں بس مجھے ٹائم دو۔ آدمی اس موقع پر یہ سوچے کہ بھائی میں کسٹمر سے ڈیل کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، جو کسٹمر میرے پاس آیا ہے کیا میں کل رات اس کے گھر گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ بھائی کل آپ میرے ہی دکان سے خریدیں؟ جو کسٹمر آیا میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں کہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس کو بھیجا کس نے؟ اسی نے بھیجا ہے جس نے ابھی آواز ہمیں لگائی ہے، اسی نے تو بھیجا تھا۔
اب یہاں یہ خیال کرے کہ جس نے اس کسٹمر کو بھیجا ہے وہ جو آواز لگا رہا میں اس کے بعد جاؤں، وہ اگر یہ کسٹمر نہیں تو کسی اور کو بھیجے گا. جب اس نے میرے بولے بغیر اس کو بھیجا تھا، جب میں اس کی آواز پر جاؤں تو پھر وہ اس سے کئی گنا کسٹمر مجھے بھیجے گا. جس بڑی شخصیت سے ہم بات کر رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ناراض ہو جائے نماز چھوڑ دیں، یوں سوچیں کہ بھائی جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا آدمی جو مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ موقع اسی نے تو فراہم کیا، اللہ نے. اگر میں نماز کے لیے جاؤں یہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دیں، اللہ کسی اور سے میرا کام کروائے گا. مزدور ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں مالک میری تنخواہ میں کٹوتی کر دے، تو یہ سوچیں کہ جس اللہ نے روزی لگائی ہے وہ اسی کم تنخواہ میں اس میں برکت دے گا اور میرا کام نکل جائے. یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہے تفرغ لعبادتی، میرے بندے تم میرے لیے ٹائم دو، تم میرے لیے ٹائم نکالو گے میں تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا، تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا، تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا. اللہ یہ نہیں کرے کہ تم صبح سے لے کر شام تک بس میری عبادت کرتے رہو، جہاں میں آواز لگاؤں وہاں بس لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، پھر آگے کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں حل کروں. اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد. تو رزق میں وسعت کا یہ دوسرا بڑا سبب، اللہ کی ذات پر ہمیں اعتماد، یقین. جس طرح ہمیں معاف کرنے کی، جس طرح ہمیں پیسوں پر یقین ہے، پیسہ ہو تو ہر کام ہو جائے. اگر یہ جو یقین پیسوں پر ہمارا بنا ہوا ہے اس کا 1000واں حصہ اللہ کی ذات پر ہوتا تو ہم بہت اللہ کے قریب ہوتے. 1000واں حصہ بھی ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، اور شام جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آیا ہوتا ہے. اب یہاں نکتے کی بات سمجھیں. توکل کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، روزی چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے، جاب چھوڑ دے، مال دولت چھوڑ دے اور بس مسجد یا گھر میں بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ، اللہ روزی دے. یہ تو توکل کے خلاف ہے، عین خلاف. دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو مثال دی اس میں کیا فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے اس کا حق ہے، اور مثال دی پرندے کی. آپ نے کیا فرمایا کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے. یہ نہیں کہا کہ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے. روزی کے لیے پرندے کو بھی اپنا گھونسلہ چھوڑنا پڑے گا، اسے فضاؤں میں اڑنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، پھر اللہ پاک اس کا انتظام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اسباب کے بعد پھر ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں. اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. تو اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، سنت. ایک واقعے سے اس کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب رسول آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں جب مسجد آتا ہوں تو سواری کے ساتھ آتا ہوں، تو میں اپنی سواری کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اپنی سواری کو یوں چھوڑ دوں، مسجد چلا جاؤں اور اللہ پر بھروسہ کروں.
لیکن صاحب رسول نے کتنا واضح سوال تھا کہ میں سواری کے ساتھ مسجد جاتا ہوں، اب میں اپنی سواری کو باندھ کر، اونٹ ہے گھوڑا ہے جو بھی ہے، میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے اور میں مسجد چلا جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل، آپ اپنی سواری کو باندھیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کو یوں ایک آسان مثال سے سمجھیں، ہمیں مارکیٹ یا بازار جانا ہے، پارکنگ کے ایریے میں گاڑی ہم نے لگائی اور کار ہو یا ٹو ویلر ہو اس کے شیشے ہم نے چڑھائے، لاک کرنے کی جتنی چیزیں سب اس کو لاک کریں۔ اب ہمیں بھروسہ اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ جتنے اسباب ہو سکتے تھے اس گاڑی کی حفاظت کی ہم نے کر لی، اب اس گاڑی کا یہاں رہنا یا نہ رہنا یہ آپ کے لیے، اب ہمیں آپ پر بھروسہ کریں، اسباب تو ہم نے اختیار کیے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اب اگر کوئی آدمی نو پارکنگ کی جگہ گاڑی لگائے اور ہینڈل بھی لاک نہ کرے، کار کے شیشے بھی کھلے رکھے اور چائے بھی وہیں چھوڑے اور کہے کہ بھئی ہم تو مومنین ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو توکل والے لوگ ہیں، چلو کوئی نہ ہوگا اللہ کے بھروسے چلے، یہ تو جہالت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ یہ علم سے کورا ہے، یہ بالکل جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ توکل بندہ اپنی عاجزی اور بے قراری کا اقرار کرے، اللہ کی عظمت، بڑائی اور قدرت کا دل میں یقین رکھے، اپنی عاجزی اور بے قراری کہ اللہ ہم نے پارکنگ کی جگہ گاڑی کھڑی کر دی، لاک کرنا تھا لاک کر لیا، شیشے چڑھانا تھے سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود بھی ہم عاجز ہیں، ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے اب کوئی چوری نہیں کرے گا، ہم پھر بھی عاجز ہیں، اب ہم آپ پر توکل کرتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ یہ ہے عاجزی اور بے قراری اور توکل۔ اور توکل کا تعلق دل سے ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو رزق میں وسعت کا دوسرا بڑا سبب توکل علی اللہ، بھروسہ نہ فیکٹری پر ہو، نہ دکان پر ہو، نہ دولت پر ہو، نہ اپنے کاروبار پر ہو، اور بھروسہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سب کو چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ ان سب کو اختیار کریں پھر اللہ پر توکل کریں۔ اور اللہ نے فرمایا تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، اور فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ بتایا گیا شروع بیان میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ٹائم دو، اب یہ ٹائم کس طرح دیا جانا چاہیے یہ بتایا گیا۔ تو جب کوئی آدمی اس طرح اللہ کو ٹائم دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا سب سے بڑا سبب ہے رزق میں وسعت کا۔ تو 4 اسباب بتائے گئے رزق میں وسعت کے، 4 اسباب۔ پہلا سبب پیوستہ جمعہ بتایا گیا، توبہ اور استغفار، اور دوسرا سبب توکل علی اللہ۔ تیسرا اور چوتھا سبب، تیسرا سبب ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ رزق میں وسعت کا سبب ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اسٹینڈ ہو گیا ہمارے قریب میں تو میرا دھندا چوپٹ ہو جائے، اور یہاں ہمیں اسلامی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں؟ رزق میں وسعت کا تیسرا سبب کہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ اس کی کیا صورتیں ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، ان کا کس طرح تعاون کیا جا سکتا ہے، کیسے انہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایک مستقل مضمون ہے، ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ گفتگو کریں۔ تو تیسرا ہے معاشرے کے کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، اور چوتھی چیز ہے صلہ رحمی، اس پر بھی آئندہ جمعہ گفتگو کریں۔
تو یہ دو اسباب جو آپ کے سامنے آئے، ایک توبہ اور استغفار اور دوسرا توکل علی اللہ، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسری اور اہم بات، آج چونکہ شب معراج ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اس تعلق سے ایک دو تین باتیں سمجھیں۔ واقعہ معراج ایک الگ چیز ہے، شب معراج ایک الگ چیز ہے۔ واقعہ معراج یہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ واقعہ معراج میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس آپ موجود تھے، اور آپ نے وہاں آسمانوں کی سیر کی، بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا، جنت، جہنم، اور جو چیزیں اللہ کو دکھانی تھیں وہ ساری اللہ نے دکھائی، اور پھر اللہ کا دیدار بھی ہوا۔ اور واقع معراج میں لوگ سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں نبی علیہ السلام کے توسط سے ان کے ذریعے ہمیں ملا، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز کا تحفہ، نماز کی اہمیت یوں سمجھیں کہ اسلام میں اس قدر ہے جیسے انسانی جسم میں سر کا درجہ، سر کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں، اسی طرح اسلام میں نماز کے بغیر مسلمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ میں بولوں، اللہ معاف کرے، کہ بغیر نماز کے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز آڑ ہے، دیوار ہے، لکیر ہے، وہ نماز ہے۔ نماز، اب اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر کافر اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سمجھ رہے کتنی اہمیت، بلکہ اس قدر سخت وعیدیں احادیث میں نماز کے چھوڑنے پر آئی ہیں، بعض فقہا نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک نماز بھی اس کی چھوڑ گئی وہیں وہ کافر ہو گیا، اسے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک کہا ایک نماز بھی اگر چھوٹ گئی وہ کافر ہوا، اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس قدر وعیدیں ہیں نماز کے چھوڑنے پر، آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ میری نمازوں کا کیا حال ہے، اور میں کس سطح کا مسلمان ہوں، یا یہ کہ میں مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں۔ نبی علیہ السلام بیمار ہیں، 2 صحابیوں کے سہارے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، امت کو یہ پیغام دیا کہ کہیں کوئی بہانہ نہ بنائے، میں مریض ہوں، مجھے وہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، میں مشغول ہوں، میں نہیں پڑھ سکا۔ نبی اور بیماری کی حالت میں 2 صحابی کے سہارے نماز کے لیے آ رہے ہیں، یہ پیغام دیا کہ نماز کے سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو واقعہ معراج میں نماز کا تحفہ ہمیں ملا، تو ارادہ کریں کہ آج سے جو چھوٹی اس کو ہم قضا کر لیں گے، لیکن آج سے کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، کوئی نماز نہ چھوٹے، ہر حال۔ آپ دیکھیں، آپ اس کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کس طرح فرق محسوس ہوگا۔ اللہ تو یہی کہہ رہے ہیں، تفرغ لعبادتی، تم مجھے ٹائم دو، میں تمہارے مسئلے میں دیکھوں گا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے مسئلے تم خود دیکھو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں، دیکھ لو پھر اپنے مسئلے۔ اللہ کریں کہ تم مجھے ٹائم دو، میں دیکھ لوں گا تمہارے مسائل۔ تو یہ واقعہ معراج۔ اب ہے شب معراج۔ واقعہ معراج کے تعلق سے ایک اور بات سمجھ، واقعہ معراج کب ہوا، کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس دن میں ہوا، اس کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی حتمی تاریخ، مختلف روایت ہے۔
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یقینی طور پر کہ آج ہی کی رات وہ واقع معراج کی رات ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج بھی ہو یا ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں، کسی اور سال میں بھی ہو، تو کوئی متعین تاریخ اس کی نہیں ہے. اب جب متعین تاریخ نہیں ہے تو یہ بھی سن لیں، فرض کر لیں آج ہی کی وہ رات ہے جس میں واقع معراج ہوا تھا، تو اس میں نہ کوئی عبادت کا حکم ہے، نہ کوئی مخصوص نمازوں کے پڑھنے کا حکم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اگر مان لیں کہ آج ہی کی رات تھی تو اس میں نہ کوئی عبادتوں کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ واقع معراج کے رات ہے، آپ عبادتیں کریں، فلاں فلاں فلاں، کچھ نہیں. ٹھیک. اور پھر آج کے رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنا، رات دیر تک جاگنا اس مقصد سے کہ شب معراج ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے وقت میں اوپر نیچے کرنا، یہ سب خرافات، یہ سب خرافات. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، آج کی رات سے اس کا کوئی تعلق. تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ واقع معراج میں جو ہمیں بہت بڑا پیغام ملا وہ نماز، نماز کبھی ہماری نہ چھوٹے. یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز میرے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. اگر میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں تو پھر میں دیکھوں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر. نبی علیہ السلام نے بہت واضح فرمایا کہ ایک مسلمان مومن اور کافر کے درمیان جو چیز آڑ ہے وہ نماز ہے، اور پھر نماز کو ہٹا دیں پھر ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہا. تو ارادہ کریں کہ آج سے میری کوئی نماز نہ چھوٹے، فجر، ظہر، عصر، عشاء، ہر حال میں مجھے نماز کو ترجیح دینی ہے. پھر آپ اپنی زندگیوں میں اس کا اثر بھی دیکھیں. اور دوسری چیز آج کے تعلق سے اپنے ذہن میں نکال دیں کہ بھئی عبادتیں کرنی ہیں، معراج ہے، عشاء کے ٹائم کو آگے پیچھے کرنے ہیں، ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.